ضامن صاحب، یہ سوال کسی خاتون نے بڑے درد سے کیا ہے، آپ تک پہنچاتا ہوں. کہتی ہیں کہ یہ مرد حضرات اپنے گھر والوں سے تو بہت ملتے ہیں، مگر بیوی کے گھر والوں سے جانا تو دور کی بات، اپنے گھر بلانا بھی پسند نہیں کرتے، جبکہ بیوی ان کے شوہر یعنی شوہر کے جو گھر والے ان سے بہت خوش ہے. تو ایسے شوہروں کے لیے کیا پیغام ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. سب سے پہلے تو ہم یہ شب قدر ہے، اور شب قدر کی اس مبارک رات میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو صاحبان محفل ہیں جنہوں نے یہ محفل سجائی ہے، ان سب کی طرف سے آپ سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ شب قدر کی برکتیں اور فضیلتیں اپنے دامنوں میں سمیٹ کر لے کر جائیں آپ. آمین. جہاں تک سوال کا تعلق ہے جو ہماری بہن نے سوال کیا ہے، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے کا یہ بڑا المیہ ہے کہ ہم فقط قرآن کریم کی اس آیت کو بنیاد بنا لیتے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہے وہ عورتوں پر حاکم ہیں. اس لفظ کو ہم نے ایسا اختیار کر لیا ہے مردوں نے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بیویاں ہماری محکوم ہیں، جبکہ شریعت اسلام نے پروردگار عالم نے دونوں کو مساوی حقوق دیے ہیں. جس طرح سے ہم بیوی سے یہ خواہش رکھتے ہیں کہ بیوی ہمارے والدین کا اسی طرح سے احترام کرے، اسی طرح سے ہم پر بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی بیوی کے ماں باپ کا اسی طرح سے احترام کریں، ان کے حقوق کی اسی طرح سے پاسداری کریں کہ جس طرح سے اپنے والدین کی پاسداری کرتے ہیں. اور اگر کوئی ایسے مرد حضرات ان حقوق کی ذمہ داری کو ادا کرنے میں کہیں کوتاہی برتتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتے، تو وقتی طور پر تو شاید ہو سکتا ہے کہ خوش ہو جائیں کہ میں نے اپنی حاکمیت کو جما لیا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ عورت ایک مظلومہ بن کر وہاں پیش ہو جائے گی، اور مظلوم جو ہے اس کی پروردگار عالم جتنی جلدی سنتا ہے اتنی کسی کی نہیں سنتا. تو اپنا شمار ظالموں نہ کرائیے بلکہ ایسے رحم کرنے والوں میں شمار کیجئے، اور شب قدر کی برکتوں کو ساتھ لے جائیے کہ غلطیاں ہیں تو ان کو آج تلافی کیجیے اپنی بیوی کے ساتھ. آج آپ سے بھابھی بہت خوش ہو جائیں گی. آپ فرمائیے. ایک روایت میں ہے آباؤ کا سلاستن، تمہارے ماں باپ تین ہیں، من ولدہ کا، ایک وہ جن کے گھر میں جن کی گود میں تم نے جنم لیا، من زوجہ کا، ایک وہ بھی تمہارا باپ اور تمہاری ماں ہے جنہوں نے اپنی لخت جگر کو، اپنی بیٹی کو پال پوس کر جوان کر کے کامل کر کے تمہارے نکاح میں دیا، من علمہ کا، اور وہ بھی تمہارے باپ کے درجے میں ہے جنہوں نے تمہیں تعلیم دی، وخیر الآباء من علمہ کا، اور سب سے بڑا درجہ اس کا ہے جس نے تمہیں علم دیا. ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ ماں باپ روح کو آسمان سے نیچے لاتے ہیں اور کامل استاد زمین سے اٹھا کر آسمان کی رفتیں عطا کرتا ہے. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ غلط فہمی نکال دیں کہ علماء اپنے بیوی کے ماں باپ کا اکرام نہیں کرتے، اور لوگ تو ادھر ادھر منہ مار لیتے ہوں گے. علماء کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، اور اللہ پاک نے یہ داڑھی دی ہے اسی لیے کہ یہ داڑھی خود کسی شر کی طرف جانے سے بہت بڑی رکاوٹ ہے، یہ سنت رسول ہے. اس لیے اپنے ماں باپ کی بھی تکریم کرنی چاہیے، بیوی کے ماں باپ کی بھی تکریم کرنی چاہیے. اور ہمارے فقہا نے کہا کہ اپنی بیوی کو ماں باپ سے ملنے کے لیے باقاعدہ موقع دینا چاہیے، کیونکہ جس طرح تمہارے ماں باپ کا تم پر حق ہے اسی طرح سے تمہاری بیوی کے ماں باپ کا اس پر حق ہے. صحیح. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ کچھ بے چین ہو رہے تھے آپ؟ بالکل، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو اپنے والدین سے ملنے کی اجازت نہیں دیتا تو شوہر کی بات ماننا بیوی کے اوپر لازم نہیں ہے. جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کہی ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت اللہ، جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو وہاں پر مخلوق کی بات نہیں مانی جا سکتی. قطع رحمی اللہ کی نافرمانی ہے، اس لیے بیوی کے اوپر یہ بات ماننا واجب نہیں ہے. صحیح ہے. روزے کی حالت میں کسی کو خون دینے سے روزہ مکروہ تو نہیں ہوتا؟ جی ایک بات اور بھی عرض کر دوں، ایک اور بات کہہ رہے ہیں کہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ماں کا رشتہ بعد میں بنا، اولاد کا رشتہ بعد میں بنا،
बीवी का रिश्ता पहले बना लो जी। और इसी सारे मत सुन लें, सारे मत सुन लें इधर। मुफ्ती साहब छा गया।